السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، ہاؤ آر یو؟ امید کرتی ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کے اور سب کے رمضان اچھے جا رہے ہوں گے، روزے اچھے جا رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ رمضان میں آپ کا روٹین اچانک سے چینج ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں ہم لوگ اتنی عبادت، اور اسپیشلی میں اپنی بات کروں گی تو اتنی عبادت اور روزے اور یہ نمازیں اتنی عادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو رمضان میں جب چونکہ ہم روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تراویحیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا روٹین چینج ہوتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے شروع میں بلکہ آدھا سے زیادہ رمضان اسی چیز میں گزر جاتا ہے کہ اپنی روٹین کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آئے کہ ہماری روٹین آخر ہے کیا. بہرحال مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی بھی اپنی روٹین سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے رمضان میں جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھائیں اور سموسے پکوڑوں والا رمضان نہ گزاریں، بلکہ عبادتوں والا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والا رمضان گزاریں، فاقہ کشی والا نہیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے جو ہے وہ صرف فاقے ایک شمار ہوں، اور اللہ کے نزدیک اللہ معاف کر، مطلب سب کو کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے کہہ رہی ہوں بات کہ رمضان جو آتا ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں نا، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کو صرف فاقہ نہیں ہونے دیجیے، اس کو صرف فاقے کا درجہ مت دیجیے، اس کو وہ مقام دیجیے، اپنے روزوں کو وہ مقام دینے کی کوشش کریے جہاں پہ ہمارے اندر وہ چینج آئے، وہ چینج آئے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں، ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے، وہ ایک روحانیت پیدا ہو، وہ اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو. قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، اس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس رمضان کو جو ہے اپنے قرآن سے سننے سنانے اور اسپیشلی ترجمے کے ساتھ سمجھنے سے پر کریے، سیکھنے سکھانے سے پر کریے، آیا وہ تجوید ہی کیوں نہ ہو. اور اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے ترجمے کے ساتھ اسپیشلی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اس قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے علماء بھی جو ہے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ ہمیں اس قرآن سے جوڑیں. تو صرف یہی ہے کہ تلاوت کر لو اور حافظ بن جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک اس کا مطلب پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. اور یہی انبیاء اور رسول کرنے آئے تھے کہ اللہ کو جو پیغام تھا وہ اپنی زبان میں اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھاتا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کو اپنی ہی زبان میں جو ہے وہ جو بھی قرآن، جو بھی اس وقت ان کی کتاب تھی وہ نازل ہوتی تھی، اور وہ سے قرآن، اور پھر قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو عربی تھے وہ لوگ، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ عربی سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے آنیسٹلی اسپیکنگ. ہم فرینچ اور اسپینش اور انگلش ضرور سیکھ لیں گے، لیکن وی وڈ ناٹ لائک ٹو bother about learning Arabic. this is a fact. لیکن بہرحال یہ بہت خوبصورت زبان ہے، اور مجھے بہت ساری تکلیفیں آئی میری لائف میں تو میرا دھیان گیا، ورنہ میرا بھی کوئی دھیان نہیں تھا عربک کی طرف. تو بہرحال اکثر مسلمان جو ہے اس کو اس وقت، میں کسی کو طنز اور وہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن اکثر ہم میں سے وہ ہیں کہ جو جب ان کو واسطہ پڑتا ہے یا عربک اسٹیٹ میں جو ہے جب ان کی کوئی جاب لگتی ہے یا جانا ہوتا ہے ان کا، تب جا کے ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اچھا چلو عربی سیکھ لیتے ہیں. ادروائز قرآن کو سمجھنا اور قرآن سے محبت اور قرآن کی وجہ سے عربی کو سمجھنا اور پڑھنا، یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کے اندر وہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے سکھانے والا ترجمے کے ساتھ بنائے، چاہے ہم کچھ بھی ہوں، whether we are engineers اور ڈاکٹرز اور whatever we are، لیکن سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں سب سے پہلے اور مسلمان ہیں. تو بس سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور اس رمضان کو ہے، اور مطلب جو روزے جو ہمارے ہیں اسپیشلی، اور رمضان کے روزے تو بہت ہی خاص ہوتے ہیں نا، تو ان کو صرف محض فاقے کی طرح نہ ہم ٹریٹ کریں کہ بھئی فاقہ ہے تو اس کے بعد جو ہے نا بس دعوت ہونی چاہیے سموسوں اور پکوڑوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس رمضان ان روزوں کا حقیقی مطلب سمجھنے اور اس سے اپنے آپ کو چینج کرنے، اپنے آپ کو تبدیل، اپنی پرسنالٹی کو تبدیل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اور محض فاقے کی طرح جو ہے ہم ان روزوں کو نہ لیں، بلکہ اس سے جو ہے ہماری ذات میں، ہمارے دل میں، ہماری روحانی طور پہ تبدیلی رونما ہو، جس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بھی بینیفٹ کریں اور دوسروں کو بھی بینیفٹ کریں، اور اللہ سے قریب ہو جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کی طرف چلے جائیں. حقیقی معنوں میں حضرت انسان بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا اور اپنا خلیفہ، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے دنیا میں بھیجا تھا.
لیکن ہم جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو تو کیا بلکہ شیطان کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے اور اپنی نفس کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی نیک توفیق فرمائے۔ سورہ مریم جو اس میں پڑھ رہی تھی کہ انبیاء کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سن بھی سکتے ہیں، میں نے سورہ مریم کا وہ ٹرانسلیشن بھی لگایا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن میں، کہ انبیاء کا ذکر میرا خیال تھا، اور اس کے بعد اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی مسٹیک کری ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ این عالمہ، لیکن جتنا مجھے یاد ہے کہ انبیاء کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہوا کہ اس کے بعد انبیاء کے جانشین وہ لوگ بنے، وہ ناخلف لوگ، وہ انڈیوٹیفل لوگ، وہ ڈس اوبیڈینٹ لوگ، وہ انڈیوٹیفل جنہوں نے اپنا کام نہیں کیا، بالکل بیکار لوگ، وہ ناخلف لوگ بنے، نالائق لوگ بنے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اور آبویسلی وہ ہماری ذات ہے اب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ظاہر قرآن ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے وہ کریں، اور ہم بھی ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں کہ جو ہے نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور مجھے اپنا تو اکثر یہ نظر آتا ہے خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری آنکھیں کھلیں، کچھ حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں، کبھی کبھی تلخیوں کو جو ہے نا انسان کو سننا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا اٹ از لائک میڈیسن، یو نو، ہمیشہ جو ہے میٹھی میٹھی باتیں سننا، اور میٹھی میٹھی مطلب باتیں سننا اور اپنی من پسند باتیں سننا، کبھی کبھی انسان کو حقیقت بھی سن لینی چاہیے، کسی کی نصیحت بھی سن لینی چاہیے کہ جو ہے نا کیا پتہ اس کے اندر کوئی ایسا چینج آئے جس سے وہ اپنی بہتری کر سکے اور اپنے لیے کچھ بہتر جو ہے وہ لے جا سکے۔ اگر ہم دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں نا تو وہ دراصل ہم اپنی ہی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، تو دوسرے کی ہم کیا مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان میں بھی جیسے روزے گزر رہے تھے میرے، اور میں بھی مجھ سے بھی مسٹیکس ہو رہی تھیں، تو جیسے ہوتی ہیں ہم سب سے، مجھ سے بھی کچھ مسٹیکس ہو رہی تھیں۔ بہرحال میں نے کوشش کی تھی کہ جو ہے نا بس یہ سموسے اور پکوڑے نہ مطلب ان چیزوں میں نہ لگاؤں رمضان کو، کیونکہ سموسے پکوڑے تو ہم لوگ پورے 11 مہینے تو کھاتے ہیں، تو میں نے بس یہی سوچا تھا کہ بس اس مہینے میں جو ہے میں اپنے بس جو کھانا ہوگا اس پہ فوکس کروں گی، تو جو روزہ ہے وہ میں ڈائریکٹ کھانے سے کھولتی تھی، اور مطلب بس پھر اس کے بعد اگر دل کر رہا ہے تو آف کورس آئی کین ہیو سم تھنگ، اگر سموسے گھر میں آئے تو آئی کین ٹیسٹ اٹ، بٹ اٹ شوڈ بی لائک ناٹ بی لائک کنسیڈرڈ لائک فوڈ کہ بس سموسے ہیں پکوڑے اسی پہ پورا فوکس ہے۔ کھانا کھا لیتی تھی، اور اس کے بعد کچھ دل چاہتا تھا تھوڑا بہت ریفریشمنٹ میں کھاتی تھی، جیسے فرائز کھا لیے یا اس طرح سے، اگر سموسہ آیا تو سموسہ کھا لیا، مطلب خود سے جو ہے نا میں خریدتی نہیں تھی، جیسے میری عادت ہے سموسہ یا یہ وہ رولز میں خود سے نہیں خریدتی تھی، دل چاہا تو کبھی جیسے ہوتا ہے نا بندہ کھا لیتا ہے کچھ کباب پراٹھا سم تھنگ لائک یو نو لائک کرتی تھی میں بھی، لیکن بٹ میرا جو فوکس تھا وہ تھا کھانا۔ اس کے بعد اگر میں باہر نکلی ہوں اور میں تراویح پڑھنے گئی ہوں اور مجھے کوئی کام ہے اور ساتھ میں کوئی دکان ہے اور میرا تھوڑا سا کریونگ ہو رہی ہے تو میں کھا لیتی تھی، مطلب لیکن میرا جو فوکس ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو دل ہوتا ہے، جو آپ کا دھیان ہوتا ہے، جو آپ کا دل ہوتا ہے نا، وہ نمازوں عبادتوں میں اور بس اپنی بیسک نیڈ کو پورا کر کے بس نماز اور قرآن کی طرف لگنا ہوتا ہے۔ تو مجھ سے بھی مسٹیکس ہو رہی تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو دس اینڈ آئی واز ڈوئنگ دیٹ الحمدللہ، لیکن دوسری طرف سے بھی تو انسان کو مسٹیکس، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر نفس بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو پہلے اپنی ڈیزائرز کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے، جو چاہا خرید لیا، شاپنگ کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، کسی چیز میں جو ہے نا وہ احساس نہیں کیا کہ بھائی یہ جو میں کر رہی ہوں یہ صحیح بھی کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، یہ میں اتنا سارا جو اپنے لیے خرید رہی ہوں، کیا جو دوسرے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں ان کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، کبھی میں نے احساس کیا ان کا؟ تو ان چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا کہ جو ہم نے جو رزق خرچ کیا نا سارا کا سارا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ کیا سارے کا سارا تمہارے لیے ہی میں نے تمہیں دیا تھا؟ یہ جو رزق تمہیں دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو اکثر جگہ پہ لکھا ہے نا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو۔ مومنوں کی صفات اور جو جنت میں جانے والی لوگوں کی صفات تو یہی ہیں، لیکن وہ تو اللہ کا رزق تو سارے کا سارا ہمارے لیے ہے نا، کیونکہ ہمیں ملا ہے، ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، تو ظاہر ہے وہ رزق تو ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، ہماری ڈگری کی وجہ سے ملا ہے، ہماری انٹیلیجنس کی وجہ سے ملا ہے ہماری محنت، تو وہ رزق تو ایک ایک پائی ہمارے اوپر خرچ ہوگی، ہم کیوں کسی غریب کو دیں؟ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور پھر ایک بہت سنگین چیز جو ہے، جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی، بہت زیادہ، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے
دیکھ رہے ہوں گے، اور اب مجھے بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا. اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو فالج کا اٹیک ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری اچانک سے بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے. مطلب مجھے تو اتنا خوف آیا اللہ تعالیٰ کا، اور مجھے اتنا ڈر لگا. میں نے بولا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو جس کی سزائیں ملے. مطلب ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے. میں نے تو ایسی خواتین کو بھی بیچاریوں کو دیکھا جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے، ان کا جسم نظر آ رہا ہے. مطلب کیا ہمیں اس کے بارے میں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی جو ہم صرف اپنے لیے مہنگے کپڑے خرید رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی کہ ہم نے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کی، صرف اپنے بارے میں سوچا، ایک ایک پائی اپنے اوپر خرچ ہو جائے بس؟ تو کیا مطلب مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دا نیم آف دیٹ پرسن، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت فیمس ہوتے ہیں، تو جب ان کو کچھ ہوتا ہے تو زیادہ پرومننٹ ہو جاتی ہے چیز. تو ایک انتہائی فٹ ترین بندی جو جم جا رہی ہے، یہ کری ہے وہ کری ہے، اتنی بیوٹیفل، اس کو اچانک سے ماسو ہارٹ اٹیک ہو گیا بیٹھے بیٹھے. تو وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ، اور یہ لوگ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ دوسروں کو بھی بہت زیادہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا یو شوڈ ڈو دس، جم کر رہی ہیں تو دوسروں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، اپنے ساتھ اپنے فالوورس کو بھی، ان کے فالوورس بھی ہوتے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ خوبصورت بننے کے لیے اور فٹ ہونے کے لیے. تو وہ اپنے فالوورس کو کہہ رہی تھی ویڈیو بنا کے کہ جو ہے نا پلیز ڈونٹ لیو گوئنگ ٹو دا جم، مطلب جم کو لیو مت کریے گا جسٹ بیکاز جو ہے میں آپ کی وہ سیلیبریٹی ہوں اور میں آپ کی وہ ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، ماسو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میں اتنی فٹ، مطلب سب کچھ شی واز ایکسٹریملی فٹ اینڈ بیوٹیفل ماشاء اللہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ چھوڑ دیں جم جانا. تو اب دیکھیں کچھ بھی کر لے انسان کا جو عمل ہے نا، وہ انسان کو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. میں کسی کو برا نہیں کہتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہمارے اعمال ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری اگر سانس نہ آئے تو ہم اسی وقت فوت ہو جائیں، ہمارا دل بند ہو جائے، ایک والو بند ہو جائے، ہم ہارٹ پیشنٹ بن جائے، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. مطلب کیا کچھ ہو جاتا ہے لوگوں کو. اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خوف رکھنا چاہیے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ایک ایک پائی اپنے اوپر خرچ کر لینا، سب خود کھا لینا. مہنگے ترین برگرز اور یہ ساری جو بڑی بڑی چینز کھلی ہیں یہاں پہ چلے جانا اور غریبوں کو کچھ بھی نہ دینا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سنگین عمل ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے جو بھوکے لوگ ہیں ان کی بددعا نہیں لگے گی ہمیں، ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایک ماں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی ایک ماں کا کردار ہے اس کا، جب وہ اپنے آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا، ہمیں کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، تو ماں کا کردار. آپ سوچیں ایک ماں کبھی برداشت کرے گی کہ میری چند اولادیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو وہ میری دوسری اولادیں جو ہے ان کو میں نے پیسے، مطلب جن کو میں پیسے زیادہ دیے ہیں ان کو بولا کہ دوسری اولادوں کو بھی تم دو، تو انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ بیچاری بھوک سے مر رہی ہیں، سسک رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں اور لوگ بھوکے ہیں. تو اور میرے کچھ بچے جن کو میں نے پیسے دیے وہ ان کو شیئر نہیں کر رہے، ان کو ماں کو کتنا غصہ آئے گا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا ہمارے ان اعمال سے، ہماری بدعمالیوں سے؟ اور پھر بدعمالیاں تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے اور بھی بہت کچھ ہماری بدعمالیاں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں رہے. میں نے بہت بڑے اسٹیٹس میں دیکھا ہے، بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے، بہت بیڈ اسٹیٹس میں دیکھا ہے. مطلب میرا صرف یہ سورہ نور میں جو ہے پڑھ رہی تھی، یہ 2022 کی بات ہے، اس وقت میری لائف میں کچھ پرابلمس تھی اور سورہ نور جو ہے مجھے پڑھنے، کچھ آیات نکلی تھی میری، جیسے میں کھولتی ہوں قرآن بیچ میں سے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، تو سورہ نور کی کچھ آیتیں نکلی تھی میری کہ، اور وہ اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ 100 لیشز جو ہے جو کمارے ہیں، مطلب جو بغیر شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد عورتیں اگر وہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ مرد ہیں ان کو پتھر سے جو ہے ان کو سنسار کیا جائے گا، عورت اور مرد کو. تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی اور میں کانپ گئی. مطلب ہم تو خوش ہوتے ہیں نا یہاں پہ کہ اچھا یہ سزا ہے، لیکن ہماری تو لاگو نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا تو اسلامک کنٹری ہے ہی نہیں کسی بھی سرے سے، تو ہمارے یہاں تو یہ لاگو نہیں ہے، تو ہمیں کون 100 کوڑے مارے گا؟ چاہے ہم پون دیکھ لیں یا کچھ بھی کر لیں، سیکشول باتیں کر لیں، یا
ہم ڈیٹس پہ چلے جائیں یا اس طرح کی حرکتیں کر لیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا لیں، یا اگر جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ایسی چیزیں کر لیں کہ جو کنواری عورتیں ان کو ساتھ وہ غلط چیزیں کر رہے ہیں، ان کو غلط لائن پہ لگا رہے ہیں، تو مرد اور عورت دونوں. تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہے نا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور میں سوچ کتنا کانپی. میں نے بولا کہ سزا نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو کیا ہم انسانوں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 100 کروڑ والی سزا نہیں دے سکتا دوسرے فارم میں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پتھر برسا کے وہ موت والی سزا نہیں دے سکتا، سنسار والی؟ اگر ہمارے ملک میں نہیں ہے لاگو اور ہمارا اسلامک ملک نہیں ہے اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارا پھر بھی ملک اسلامک نہیں ہے، اور کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے ملک میں کیوں اسلامک لاء نہیں ہے اور ہم کیوں اچھے مسلمان نہیں ہیں. اچھے مسلمان ہوتے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامک لاء، جب ہم اچھے مسلمان ہیں ہی نہیں تو ہم اسلامک لاء لا کے کیا کریں گے؟ ہم میں سے کوئی پردہ نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی نگاہیں نیچے نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی سود کو نہیں چھوڑے گا، ہم میں سے کوئی سیکشول چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، ہم میں سے کوئی پردہ نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا تو ہم اسلامک لاء کو لا کے کریں گے کیا؟ یہی والی بات ہم سوچتے ہیں نا. لیکن جو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں نا کہ اسلامک لاء نہیں آیا تو 100 کوڑے نہیں پڑیں گے اور سنسار پتھر مار کے سنسار نہیں کیا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہمیں یہ سزا نہیں دے سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں 100 کوڑوں والی سزا نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پتھروں برسا کے ہمیں سنسار کرنے والی سزا نہیں دے سکتا اپنی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ متقی بنتا ہے. متقیوں اللہ تعالیٰ، اور قرآن میں بہت خوبصورت دعا میں پڑھ رہی تھی کہ ربنا حب لنا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے میرے، میں عالمہ نہیں ہوں تو اس کی پرفیکٹ ٹرانسلیشن آپ خود دیکھ لیجیے گا، کہ اے میرے رب، وہ دعا کرتے ہیں وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ہمارے ازواج کو، اور ازواج کو بیویاں کہا ہے لیکن ازواج بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور میرا خیال ہے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، موسٹ پرابلی، آئی ایم ناٹ شیور، اوکے، آئی ایم ناٹ این عالمہ. تو ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا، ہمیں متقیوں کا امام بنا. متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ پرہیزگار اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، پرہیز کرتا ہے ان گناہوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور بیسیکلی اپنا دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ یار اگر میں نے وہ عمل کر لیا جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی سزا دے سکتا ہے کہ جس سے میں ختم ہو جاؤں. یہ تو کوئی اوقات ہی نہیں، ایک ذرے سے بھی کم. مطلب اگر ہم پوری دنیا میں ہم بہت زیادہ سائنس کرتے ہیں، ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں، اگر پوری دنیا میں جو ہے اپنا جو ہے موازنہ کریں، پوری دنیا پوری کائنات سے اپنا موازنہ کریں، تو ہم تو ایک شاید اس کائنات میں ایک اگر کوئی ہمیں لوکیٹ کرے تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو ایک ذرے کے برابر، ایک ایٹم کے برابر، ایک الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون جو ایٹمز کا حصہ ہوتا ہے اس کے برابر ہی ہماری اوقات نہیں ہے. تو خدا را آپ کو سمجھے اور بہت زیادہ ذہین اور چلاک بننا جو ہمیں آتا ہے، بہت زیادہ ہوشیاریاں اور چلاکیاں کرنا. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ہوشیاری اور چلاکی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے مکر کیا اور ہم نے بھی اس چال چلی، انہوں نے چال چلی، ہم نے بھی چال چلی، اور مطلب ہماری چال جو ہے ان کی چالوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے، ایسے کچھ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے اس کی چال ہوتی ہے. تو ہم جو ہے اپنے چالوں سے اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے کیا بیوقوف بناؤ گے، تم تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو، تم تو خود بیوقوف بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی ہدایت دے، اور یہ بھی سوچیے گا کہ 100 کروڑوں والی سزا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے سکتا کسی اور فارم میں، کہ وہ 100 کروڑوں والی سزا ہو جائے یا پتھر والی سزا ہو جائے، سنسار والی. تو ہمیں سوچنا چاہیے. آج میں سورہ میں نے پیج کھولا اللہ تعالیٰ سے نصیحت کے لیے، اور ایسی آیات نکلی ہیں بنی اسرائیل کی کہ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے خود کھولا یہ پیج. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کا ترجمہ شیئر کروں. تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ آیتیں میرے لیے نکلی ہے، لیکن میں نے چاہا آپ کی رہنمائی اور آپ کی گائیڈنس کا بھی اللہ تعالیٰ سے سبب بنا، ہم سب کی گائیڈنس کا، اور ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو میں سٹارٹ کری ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور تعالیٰ جتنی بھی مجھ سے مسٹیکس ہوئیں اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ میں عالمہ نہیں ہوں. جو بھی مجھ سے مسٹیک ہوتی ہے مجھے معاف کر دے، اور مجھے انتہائی عاجزی کرنے والی بندی بنا دے اپنی. آمین ثم آمین. ہم سب کو عاجزی کرنے والی بندے بنا دے اللہ تعالیٰ کے. آمین ثم آمین.
تو ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ کنی کر ڈالوں تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ کنی کر ڈالوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تو میں صرف تھوڑا سا اس کو اور نیچے بھی ابھی اس کی ہے، ابھی باقی پیج باقی ہے، لیکن یہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے. اور یاد کرو جب کہ ملائکہ بھی تھا اور آدم اس وقت ابلیس تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدے کا کہا تو ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کیا اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا، اس کو اپنی طرف سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نکالا؟ اس کے تکبر کی وجہ سے. چاہے تکبر علم ہی کا کیوں نہ ہو. اگر میں قرآن کے معاملے میں بھی تکبر کرتی ہوں کہ مجھے کسی سے زیادہ نالج ہے تو میں بہت زیادہ، یا میں 15-20 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، یا مجھے کسی سے زیادہ نالج ہے، میری نمازیں کسی سے زیادہ بہتر ہیں، میں زیادہ پارسا ہوں، یہ بھی تکبر ہے. کیونکہ شیطان کا جو سجدہ تھا نا وہ روئے زمین پہ، میں نے جہاں تک سنا ہے روئے زمین کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن پھر بھی اس سے زیادہ کون زیادہ وہ ہوگا، اس سے زیادہ کون زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا؟ ہم میں سے کون ہوگا؟ اس نے تو روئے زمین پر تقریباً میں نے جو سنا ہے کہ ہر جگہ اس نے سجدہ کیا ہے. اس سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی وہ اپنے تکبر میں جب اس نے نہ مانا اللہ تعالیٰ کی بات کو، نافرمانی کی تکبر میں آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور جہنم اس کی وہ بنا دی جگہ، اور کہا جو بھی تیری بات میں جو بھی آئے گا، تو جسے پھنسائے گا، جو تیری بات میں آئے گا اس کو میں جہنم سے بھر دوں گا. یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اس کو بالکل دھتکار دیا، اس کو بالکل ختم، مطلب اس کی جگہ سے اسے نکال کے پھینک دیا. اور شیطان تو وہ تھا کہ مطلب کہیں اس کا آسمان پہ کہیں سنا ہے کہ پہلے آسمان پہ عابد تھا، دوسرے کسی پہ عارف تھا اس کا نام، کسی پہ تقی تھا، تو کسی پہ عزازیل تھا، آخری جو کچھ بھی ہے، مطلب میں اتنی نالج نہیں ہے لیکن بڑا عبادت گزار تھا. ہم اور آپ میں سے کوئی بھی اتنا عبادت گزار نہیں ہوگا، چاہے ہم نے کتنے سالوں سے کیا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت. وہ نہایت بڑا عبادت گزار تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شیطان کے وقت تو شیطان کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ وہ تو اتنا عبادت گزار بندہ تھا کہ اس کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا. مطلب ہمیں اگر کوئی غلط چیز یا ہمیں کوئی چیز جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ شیطان ہے اور ہماری نفس ہے. تو شیطان کے وقت میں کون سا شیطان تھا جس کو بہکاتا؟ وہ اس کی نفس تھی. تو یہ نفس امارہ ہے جو ہمیں اپنے تکبر کرنے پہ مجبور کرتی ہے، جس نے شیطان کو بھی تکبر کرنے پہ مجبور کیا. لیکن اب ہمارے پاس دو امتحانات ہیں. نہ صرف اس نفس امارہ ہے بلکہ ایک شیطان بھی ہے جو نفس کو بوسٹ لگاتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں تمہاری نفس جو کہہ رہی ہے نا، تمہاری ڈیزائر ہے، اس کو پوری کرو، فلفل یور ڈیزائرس. ابھی نہیں تو پھر کب کرو گے اپنی ڈیزائر فلفل؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب اپنی ڈیزائرس فلفل کرو گے. ابھی کرو، جوان ہو، جو کرنا ہے کرو، جو دل کرتا ہے کرو، خالی پی لے جی لے، جو چاہے کرو. یہ عمر ہے کیا بڑھاپے میں کرو گے؟ تو نفس پہ بوسٹ لگاتا ہے. نفس تو کہتی ہے نا سب کچھ کرنے کا، تو شیطان اس پہ بوسٹ لگاتا ہے. کہتا ہے فجر کے وقت کیوں اٹھ کے نماز پڑھ؟ مطلب جب بوڑھے ہو گئے تب کرنا ہے یار، ابھی کون سا تمہیں ہاتھ ہٹے کٹے ہو. اور پھر اللہ معاف کرے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ توفیق
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا اس سے توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ سجدوں کی توفیق بھی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ذکر کی جب اگر ہم ذکر کریں تو اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جب سجدے کریں تب بھی، کیونکہ توفیق ہماری طرف سے، ہم کوئی بڑا کام نہیں کرے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ جو اکثر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کے، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی اگر ہم سجدے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہی ہے، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کی نالج مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم بڑا بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ معاف کرے اس طرح شیطان کی طرف دھتکار نہ دے، کیونکہ شیطان کے پاس جو علم تھا، مطلب شیطان تو شیطان تھا نا، اس کے سجدے تھے، اس کے تو سجدے تھے روئے زمین پہ ہر جگہ، اس کے تو نام تھے باقاعدہ آسمانوں پہ، نام مشہور ہستی تھا اور ابھی بھی مشہور بنا ہوا ہے نیگیٹو وے میں، اس وقت پازیٹیو وے میں مشہور تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس تکبر کا امتحان بھی لے لیتا، جیسے شیطان کے تکبر کا امتحان ہوا نا، ویسے ہمارے تکبروں کا بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی امتحان ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہم فیل ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہاری حرکتیں کرے گا، تمہاری باتوں پہ عمل کرے گا نا، ہم بھی اس کو وہی ٹھکانہ دیں گے جو تجھے دیا ہے، وہی جہنم دیں گے جو تجھے دیا ہے۔ تو شیطان نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر تو اللہ تعالیٰ اگر تم مجھے قیامت تک مہلت دے گا تو میں تو پوری آدم کی جو پوری نسل ہے اس کی تو بیج کنی کر ڈالوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، اس کی تو پورا بیج ہی تباہ کر دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہے، سب کے لیے، ٹھیک ہے، جہنم کس کے لیے، تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جگہ ہے، جو تیری پیروی کرے، ٹھیک ہے نا، جو پیروی کرے، سب کے لیے نہیں کہ ہر کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرے، نہیں، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے، جو تیری بات مانے، جو تیری پیروی کرے، تجھے فالو کرے، تجھ سمیت ان کے لیے جہنم ہی بھرپور جگہ ہے، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا۔ اب مال اور اولاد میں ساجھا لگا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان کے پاس مال اور اولاد، مطلب یہ کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، کہ اچھا اس کے گھر میں اولاد ہو گئی میرے پاس نہیں ہے، اب وہ اولادوں کی ٹینشن، ایک کے پاس اچھا اس کے پاس اولاد ہو گئی میرے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس مال نہیں ہے، ہر کسی کی گاڑی کو دیکھ کے ہم ترس جاتے ہیں، اچھا یہ ادھر گھومنے گیا، ادھر گھومنے گیا، یہ تو ویکیشن پہ گیا، اسٹیٹس چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، مطلب ہم تو بس یہی یو اے چلا گیا، فلانا جگہ چلا گیا، مطلب مال اور اولاد میں ساجھا لگا، مطلب بس ہمارا یہی ہے، اچھا اس کی اولاد پیدا ہو گئی، اچھا میری تو ایک ہی اولاد ہے، اس کو تو بیٹا ہو گیا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عالمہ نہیں ہوں، اچھا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، کہ دیکھو تم اتنا مال جمع کر لو گے نا تو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، تم یوں پیسے تم یوں سود پہ لے لو گے تو تمہارا اس میں گاڑی مل جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ٹینشن لینے کی، ٹھیک ہے نا، یوں تم انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لو گے تو یوں سود پہ گاڑی لے لو، مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کسی چیز میں، تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی، پھر بعد میں توبہ کر لینا، جو بھی کرو تو بعد میں توبہ کر لینا، تو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس۔ اچھا ایک یہ بھی چیز ہم کرتے ہیں کہ پہلے شیطانیت پوری کر لی، پھر توبہ کر لی، اچھا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ ان کے وعدوں کے جال میں پھانس کے، شیطان تو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کر لو یہ گناہ، توبہ کر لینا، پھر اس کے بعد جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ سورہ یوسف سنائی جا رہی تھی تو سورہ یوسف میں تھا کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں یا کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر کے نیک متقی بن جائیں گے۔ تو یہ جو شیطان کی چلاکیاں ہیں نا، یہی جو چلاکیاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، یہ جو تم چلاکیاں کرتے ہو نا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اچھا اور بڑی جو ہے نا سپنے دکھاتا ہے شیطان، یوں پیسے آ جائیں گے تو یوں تمہارا اتنا اچھا گھر ہو جائے گا، تو یوں تمہیں اتنی اچھی بیوی مل جائے گی اور اتنا اچھا شوہر مل جائے گا، تو اگر تم اتنا پڑھ لو گے، یہ تم ڈگری حاصل کر لو گے تو تمہیں اتنا اچھا شوہر مل جائے گا اور تمہیں اتنی اچھی بیوی مل جائے گی اور تمہیں اتنی بڑی جگہ مل جائے گی اور پوری عمر عیش کرتے رہنا تم، یہ سارے جال شیطان کے، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر کہ جو ہے
بہت ہی مس میچ کوئی کپلز ہوتے ہیں، بہت ہی مس میچ کوئی کپلز ہوتے ہیں، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اکثر لڑکیاں تو اسی لیے شادی بیچاری بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمیں ہمارے اس کا ملتا نہیں ہے. جھوٹا وعدہ کیا نا، آپ کو تو کبھی اپنا میچ نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ جتنی ایجوکیٹڈ، آپ پی ایچ ڈی کر لیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے پی ایچ ڈی سے اوپر کو کوئی رشتہ آئے گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جھوٹے وعدے جو شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے نا، یہ یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو نا تو یوں ہو جائے گا، یہ انشورنس لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یوں ہو جائے گا. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں.